ہم نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بات کی تھی پب جی پر بین کے حوالے سے اور ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں کہ لوگوں کو ڈیجیٹلی لٹریٹ کیا جائے تاکہ اس وبا سے اس چیز سے نجات مل جائے کہ بین کر دو مطلب یہ کوئی سلیوشن نہیں ہوتا۔ اور آج بات کریں گے پبلک اسفیئر کے حوالے سے کہ پبلک اسفیئر کیا ہے اور جو ٹک ٹاک پر بین کرنے کے مطالبات ہو رہے ہیں ان نوجوانوں کی طرف سے جن کا پب جی میں انٹرسٹ تھا، پب جی پلیئرس تھے، پب جی مطلب گیم کی چیزوں میں انٹرسٹ تھا، وہی نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بین کر دو۔ وہاں مجرے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، اس لیے بین کر دو۔ تو بھائی نہ ٹک ٹاک پر بین کرنا کوئی سلیوشن ہے، نہ پب جی پر بین کرنا کوئی سلیوشن ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو بھارت نے بین کر دیا ہے، امریکہ میں مطالبات ہو رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بین کیا جائے۔ وہاں پر یہ آئیڈیاز کی وار ہے جو ہمارے ہاں ہمارے جو بڑے بھائی ہیں بگ برادرز وہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ نظریات کی جنگ ہے۔ جو ہمارے کی بورڈ واریر ہیں، جو پی ٹی آئی نے پالے یا اس سے پہلے جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں وہ پالتے پوستے رہتے ہیں، یہ ان کی لڑنے کی جنگ ہے۔ تو بھارت کی طرف سے مطلب کوئی 40-50 ایسی ویب سائٹس اور ایسی ایپس ہیں جو چائنا کی بین کر دی ہیں بھارت نے، اور امریکہ میں بھی یہ زور و شور پکڑ رہا ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے۔ حکومتی حلقوں کی طرف سے ہو رہا ہے، عوام کی طرف سے اتنا کوئی رد عمل نہیں ہے، نہ ہی بھارت میں کوئی ایسا رجحان ہے کہ ہم چائنا کی چیزوں کو بیک آؤٹ کر دیں۔ ایک حکومت ہے جو انتہا پسندی کی طرف جا رہی ہے، جن کے مطالبات ہیں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کی سیکیورٹی اور اسٹیٹ کی سیکیورٹی جو خطرات میں پڑ جاتی ہے، اور یہ جو آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ایسی کوئی ایپ نہیں جو آپ کا ڈیٹا کلیکٹ نہ کرتی ہو۔ آپ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ بناتے ہیں، کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو آپ اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے جب آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ذرا غور کر پڑھ لیں تو وہ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ڈیٹا گوگل کے پاس نہیں ہے، یوٹیوب کے پاس نہیں ہے، سب کے پاس ہوتا ہے۔ یہ افواہیں بیکار سی ہو جاتی ہیں کہ آپ کا یہ سب چیزیں ان سے لیٹ کرتی ہیں جب آپ چائنا اور رشیا کی کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں سے فوراً آ جاتا ہے مغرب کی طرف سے یا ایسے جو ان کے مخالف ہیں تو ان کی طرف سے آتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی خطرناک ہیں، آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹا سبھی کلیکٹ کرتے ہیں، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے والی بات جو ہے اس پر کسی کو بین کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا سب کا کام ہے، سب معمولی باتیں ہیں۔ اس بنیاد پر یہ پھر غلط ہو جائے گا، یہ ناجائزی ہو جائے گی۔ اگر کرنا ہے تو پھر سب کو کر دو، کیونکہ ڈیٹا تو سب کے پاس ہے آپ کا۔ اب آتے ہیں پبلک اسفیئر۔ پبلک اسفیئر اس لیے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، اس کو میں نے پہلے بات کرنی تھی لیکن ابھی دوسرے اس میں آ گئے ہیں تو چلے بات کر لیتے ہیں۔ یہ جرگن ہیبرماس جرگن یا آگے کچھ اور نام ہے، میں پڑھا نہیں، ابھی یاد نہیں پڑ رہا، لیکن یہ کہ ایک زمانے میں پڑھی تھی یہ تھیوری تو آج بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی، تو سوچا کہ آج یہ ابھی ولاگ کے دوران ہی مجھے یاد آ گئی۔ کوئی مطلب اتنا ولاگ بنانے جب میں اوپر آیا تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ چلو یار اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو اس تھیوری میں بتایا گیا تھا کہ پبلک اسفیئر کیا ہے اور پبلک اسفیئر کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور یہ اس کا پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا، اب کیا ہے۔ اب میں اپنی اس میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں۔ اب اس بندے نے کوئی ایڈ نہیں کیا، ہیبرماس نے کوئی ایڈ نہیں کیا، کرتے رہتے ہوں گے، شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہوں، ہم نہ پڑھتے ہوں، لیکن چیزیں آتی رہتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس وقت ہوتا یہ تھا کوئی ایسا مقام ہو یا کوئی ایسی جہاں عوام کی گیدرنگ ہوتی ہے، جہاں عوام اکٹھے ہوتے ہوں، عوام کے بارے میں عوام بات کرتے ہوں، عوامی مسائل پر، سماجی مسائل پر، جو سیاسی مسائل پر اپنے نظریات کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں، جس سے پھر رائے عامہ قائم ہوتا ہو، جس سے رائے تشکیل ہوتی ہو۔ مطلب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ پھر ایک برجوائز پبلک اسفیئر ہوتا تھا جہاں پر سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایلیٹ کلاس ہوتی تھی جو پھر ان جو عوام کی رائے قائم کرتے تھے، اس میں لکھاری ہو گئے، رائٹرس ہو گئے یا پھر سیاست دان ہو گئے، جن کا ایک بڑا حلقہ احباب ہو جو لوگوں کو اپنے خیالات سے متاثر کرتے ہوں، لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ اب کیا ہو رہا ہے، میں اس لیے یہ چیزیں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ بین کرنا کوئی سلیوشن نہیں ہے، شروع میں بتا دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں
پبلک اسفیئر ویسا تو ہے نہیں کہ ریاست اپنی جو ذمہ داریاں وہ تو ادا کرتی نہیں. ہمیں جو فیسلٹیز دینی چاہیے ریاست کیا کیا ہمیں دے رہی ہے, کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی گزشتہ سالوں میں مطلب میں نے ایک دو دفعہ اس پر لکھا بھی ہے اور پہلے بھی بات کی ہے کہ بین کیا جاتا ہے ویب سائٹس کو یا پھر اپنے جو سوشل میڈیا پر آج کل جو ہو رہا ہے, جو ہم بھی کوئی چاہ رہے ہیں کہ چائنا کی جو گریٹ فائر والس ہیں اس کی طرح کوئی ہم کوئی ایسا سسٹم بنا دیں جس پر لوگوں کو کنٹرول کیا جائے, لوگوں پر نظر ثانی رکھی جائے, کون سا بندہ کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے سوشل میڈیا پر, کیا بات کر رہا ہے, سب چیزوں کو قابو کیا جائے لوگوں کو, مطلب کہ لوگوں پر کنٹرول. حکومت کا مقصد یہی ہے. اب پبلک اسفیئر کیا ہے پاکستانی تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں, مطلب کہ آج کل ہمیں کوئی ایسا کوئی مقام, کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں جس پر ہم بات کر سکیں. لیکن کیا سوشل میڈیا جو ہے, جو ڈیجیٹل مطلب ہم گلوبلی کنیکٹڈ ہیں دنیا بھر سے, آج جو پبلک اسفیئر ہے ہمارا پبلک اسفیئر بن چکا ہے فیس بک, ٹویٹر, یوٹیوب اور ایسی دیگر جو سماجی اور رابطوں کی ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہم ویڈیو کی صورت میں, لکھنے کی صورت میں یا کوئی اور ایسی انسٹاگرام ہو جہاں سے ہمیں مطلب ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہم عوام بات کرتے ہیں, ہماری جہاں سے رائے قائم ہوتی ہو. اب ٹک ٹاک بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے پبلک اسفیئر ہے جہاں پر ہر قسم کے لوگ ہیں, ہر قسم کے مطلب بندہ ویڈیو بنا رہا ہے, لپ سنکنگ کر لے یا کچھ کر کے مطلب اپنا وہ ٹیلنٹ ہے یا کچھ بھی فنی ہو یا مذہبی ہو یا پھر سیاسی ہو. ابھی ریسنٹلی میں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی تھی جس میں لوگ اس کا گھبرانا نہیں, اس حوالے سے کوئی چیزیں تھیں, اس پر بات کی بڑے مزاحیہ انداز میں. لیکن یہ ریپریزنٹ تو کر رہا ہے نا, یہ ہماری موجودہ سچویشن تو ہے نا, عوام کے مسائل تو ہیں, عوام بھگت رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے مزاحیہ انداز میں اس کو وہ کیا ہے. اس لحاظ سے مطلب ہمارے لیے ابھی پبلک اسفیئر کیا ہے, ہمارا ٹویٹر ہے, فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے یا پھر دیگر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں, انسٹاگرام ہو گیا, یا ابھی حالیہ دنوں کی جو بات کر رہا تھا میں ٹک ٹاک کی, ٹک ٹاک سب سے نیا ہے, لیٹسٹ ہے, تو اس لیے اس کو بھی ہم اس میں کنسیڈر کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ ہمارے لیے کیا ہے, یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, ہم عوام, سیاست دان بھی ہیں لیکن ہم عوام بات کر رہے ہیں. ہم جیسے, مجھ جیسے, آپ جیسے جو لوگ ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اور مجھ جیسے, آپ جیسے لوگ جو ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر کے مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے, ایسی ہونی چاہیے. مطلب میرے مسائل پر میں بات کر رہا ہوں, آپ کے مسائل پر آپ بات کر رہے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو ایک رائے دے کر, اپنی رائے کا اظہار کر کے پھر ایک جو رائے عامہ قائم ہوتی ہے. مختلف پلیٹ فارم ہیں جس میں آپ رائے تشکیل دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ ابھی رائے تشکیل دینے والے پلیٹ فارم بن چکے ہیں جہاں پر عوام بات کر رہے ہیں, عوام کے لیے بات کر رہے ہیں, عوام ہی اپنے لیے اٹھ رہے ہیں. ریاست تو کچھ کرتی ہے نہیں, ریاست ویسے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنا ہو, کوئی فیسلٹیز دینی ہو تو وہ تو دور کی بات ہے, لیکن بین کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. اور یہ آج جو حکومت ہے یہ بھی اسی پبلک اسفیئر کی بدولت ہے. مطلب جو ڈیجیٹل پبلک اسفیئر ہے جو ٹویٹر وغیرہ سے بنی ہے حکومت, وہ ٹویٹر پر ہی نظر آتی ہے, فیس بک پر نظر آتی ہے, یوٹیوب پر نظر آتی ہے, خود اس پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں. عوام یوز کرے تو درد سر بن جاتا ہے, صحافی یوز کریں تو عذاب بن جاتا ہے حکمرانوں کے لیے. تو بھائی بین کرنا, اگین جو ٹک ٹاک پر بین کرنے کے حوالے سے نوجوان مطالبہ کر رہے ہیں یا پھر دوسرے جو دیگر طبقہ ہے, تو ان سے یہی کہوں گا اگین, یہ کوئی سلیوشن نہیں. ڈیجیٹلی لٹریٹ کرنا ہے, ڈیجیٹل لٹریسی پر کام کرنا ہے, میڈیا لٹریسی پر کام کرنا ہے, یہ سلیوشن ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بین کرنا سلیوشن نہیں. بین کرنا ہمارے یہاں پرانی روایت ہے, اخباروں کو, چینلز کو, اور ابھی ویب سائٹس ہیں ان کو بین کرنا, یا پھر ہمارے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں اس کو سسپینڈ کرا دینا. یہ ہوتا رہے گا کیونکہ آپ کی رائے سے, ہماری رائے سے ڈرتے ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے. فی الحال یہی تھا. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.